ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالی میری زبان پر حق جاری فرمائے۔ حضور کے بول بہاروں جیسے، ان کی ایک ایک بات میں لاکھوں حکمتیں، دانش، گہرائی چھپی ہوئی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے دونوں جہاں کو بہتر بنائے، دنیا میں اپنی زندگی بہتر بنائے، حضور کے انمول موتی جو آپ نے ارشاد فرمائے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرے اور پھر دیکھے اس کی زندگی نور علی نور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج جو حدیث مبارکہ ہے، حضرت سلیمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دو افراد ایک دوسرے کے ساتھ الجھ پڑے۔ ایک شخص کا چہرہ سرخ ہو گیا اور رگیں پھول گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسا کلمہ آتا ہے جسے اگر یہ پڑھ لے تو اس کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ لوگوں نے اس شخص کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غصے کا نسخہ ارشاد فرما دیا کہ جس شخص کو غصہ آئے اس سے چاہیے کہ پورا تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پوری تعلیم دی جا رہی ہے۔ غصہ نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا وار ہوتا ہے۔ انسان جتنی غلطیاں کرتا ہے، جتنی قتل ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کا سبب صرف انسان کا غصہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، لیٹا ہو تو پانی پی لے، لیٹ کے بھی پانی پی لے، بیٹھ جائے، اپنے آپ کو ریلیکس کر لے، تو اس طرح اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کی تکرار کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ یہ غصے کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو بلند رکھتا ہے اور اللہ اس کے عیوب کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی جو شخص لوگوں کے ان عیوب اور برائیوں کو چھپانے اور بیان کرنے سے باز رہتا ہے جو اس کے علم میں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب و معاصی کو لوگوں کی نگاہوں سے یا اعمال لکھنے والے فرشتوں سے یا دونوں سے چھپاتا ہے۔ جو شخص اپنے غصے پر ضبط کرتا ہے۔ دو باتوں کا بیان ہوا اس حدیث شریف میں۔ جو شخص لوگوں کی برائیوں کو چھپاتا ہے، کسی کی کوئی بات معلوم ہو اور آپ اس کی پردہ پوشی کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ اس کی پردہ پوشی کریں گے اللہ تعالیٰ تمہارے عیب لوگوں سے چھپا لے گا۔ تم اپنے عیب چھپانا چاہتے ہو لوگوں سے تو لوگوں کی پردہ پوشی کرو۔ اللہ تعالیٰ ستار کہلاتا ہے، گناہوں کو ڈھانپ لینے والا ہے۔ لوگوں کی کیسے کیسے گناہوں کو پردہ پوشی ہو رہی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ خالق ہو کر، مالک ہو کر بندوں کے عیب ان کے سامنے نہیں آنے دیتا، لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیتا، تو مخلوق کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپائے اور اپنے غصے کو ضبط کرے، اس کو قابو میں رکھے۔ تو حدیث شریف میں دو چیزوں کا بیان کیا گیا کہ لوگوں کے عیب، انسان ہمیشہ دوسروں کے عیب دیکھنے سننے میں لگا رہتا ہے، لیکن یہ اچھا کب ہوگا جب یہ اپنے عیب دیکھے گا۔ مخلوق کے عیب تمہیں جب نظر آتے ہیں جب تمہارے اپنے اندر عیب ہوتے ہیں، کیونکہ خلق جو ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے آئینہ ہے، وہ آئینے میں کیا چیز دکھتی ہے؟ انسان کا اپنا آپ دکھتا ہے۔ مخلوق آئینہ ہے۔ اگر تمہیں مخلوق کے اندر عیب نظر آ رہے ہیں، وہ مخلوق کے عیب نہیں ہے، اصل میں وہ تمہارے عیب ہیں۔ اور جب انسان بالکل اپنے آپ کو صاف کر لیتا ہے، اپنے دل کو، اپنے خیالوں کو، اپنی سوچوں کو صاف کر لیتا ہے، اپنی صفائی کر لیتا ہے، اس کو مخلوق میں عیب نظر نہیں آتے۔ ڈھونڈنے سے بھی اس کو مخلوق میں عیب نظر نہیں آتے، کیوں؟ اس کے اپنے عیب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا خلق جو ہے وہ آئینہ ہے۔ جو سب سے زیادہ عیب ڈھونڈتا رہتا ہے لوگوں میں، اسے سوچنا چاہیے یہ آئینہ ہے، اس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ میرے ہی عیب ہے۔ تو انسان جب اس بات کو سوچ لے گا تو ضرور اس سے وہ بچے گا۔ پھر آپ
بیک بائٹنگ کرنا، غیبت کرنا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، قرآن میں صاف بتا دیا گیا۔ جو بیک بائٹنگ کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور جو آپ بھائی کے اندر آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کے اندر وہ برائی موجود ہے تو اس کی غیبت ہو گئی۔ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو آپ نے اس پر بہتان لگا دیا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ۔ آج لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں فلانی کو دیکھو کتنی خراب ہے، کریکٹر لیس ہے، کتنی آرام سے بول دیتے ہیں۔ کسی کو اگر آپ جانتے ہیں اس کے اوپر آپ تہمت لگا رہے ہیں برے کام کی، تو اتنا سخت شریعت نے حکم لگایا ہے کہ 4 گواہ چاہیے۔ ہر معاملے کے 2 گواہ ہوتے ہیں کہ 2 گواہ کسی معاملے میں گواہی دے دیں تو ان کی گواہی مان لی جاتی ہے 2 گواہوں کی، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے 4 گواہ چاہیے۔ اور 4 گواہ بھی کیسے چاہیے؟ وہ اینی ٹائم جب برائی ہو رہی ہو، معاذ اللہ زنا کا کام ہو رہا، وہ چاروں وہاں پر موجود ہوں اور موجود ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، پھر ان کی گواہی مانی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر زنا کی جو حکم ہے وہ لگے گا، اس سے پہلے حکم نہیں لگے گا۔ شریعت نے نہ سخت حکم کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ہر کوئی اٹھ کر ہر کسی پر تہمت نہ لگائے، الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ تہمت الزام ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر لگا دیا جائے تو اس عورت کی، اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے شریعت نے اتنا سخت حکم رکھا، 3 گواہ بھی نہیں چلیں گے، 4 گواہ چلیں گے اور عینی شاہد چلیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی اور ریزن بیان نہیں کر سکتے، شریعت نے سخت حکم لگایا ہے۔ تو لوگوں کے عیب بیان کرنا میں پہلے بتا چکا کہ خلق میں وہی عیب ہوتے ہیں جو ہمارے اندر ہوتے ہیں، ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ ہم جھانکتے ہیں دوسروں کے اندر، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے چل نکلتے ہیں۔ انسان جب اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے پھر وہ کسی کی اصلاح کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پہلے اپنے اندر سے برائیاں ختم کیجیے، پھر کسی کی اصلاح کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خلق کی اصلاح بعد میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص اپنے غصے پر قابو پالے جبکہ وہ اس کے اظہار کی قدرت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا، اسے اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے حاصل کر لے۔ غصہ آ جائے انسان کو، غصے پر قدرت بھی رکھتا ہو، بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہو، پھر وہ اپنے غصے کو پی جائے۔ ایک تو غصہ ہوتا ہے نا انسان کہ غصے میں ہے، بس نہیں چل رہا، اس سے غصہ کیسے نکالے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پیے گا۔ لیکن فرمایا گیا جو غصے پر قدرت رکھتا ہو، وہ بندہ تمہارے ماتحت بھی ہو، پھر غصہ پی جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں انعام ملے گا، جس حور پر ہاتھ رکھے وہ حور کو لے جائے۔ اور اس حدیث کے شرح میں لکھا ہے کہ ساری مخلوق کے درمیان اس شخص کو نیک شہرت دی جائے گی اور قیامت کے دن اس کی تعریف کے ساتھ اس کو شہرت کے ساتھ بلایا جائے گا۔ سارے قیامت میں موجود ہوں گے، اس شخص کی تعریف ہو رہی ہوگی۔ کیوں ہو رہی ہوگی؟ اپنے غصے کو پی گیا ہوگا۔ تو جو شخص اپنے غصے کو پی جائے، اس پر قابو پالے، اگر قدرت بھی رکھتا ہو، غصہ لینے کا، بدلہ لینے کی طاقت بھی ہو، پھر غصے کو پی جائے، جس حور پر ہاتھ رکھے وہ حور اس کی، اور قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے تعریف و توصیف کے ساتھ وہ بندہ بلایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا حضور آپ مجھے کچھ تلقین کریں، یعنی کہ کوئی نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا غضبناک نہ ہونا۔ اس نے پھر یہ سوال کیا، حضور نے فرمایا غضبناک نہ ہونا۔ اس نے پھر یہ سوال کیا، حضور نے فرمایا غضبناک نہ ہونا۔ کافی مرتبہ اس نے سوال کیا، جواب میں ایک ہی بات آئی کہ غصہ نہ کرنا، غضبناک نہ ہونا۔ انسان کی ساری فساد اور ساری برائیاں اس غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کیوں؟ جب آپ کے مزاج کے خلاف، آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی سامنے والا کوئی کام کرے تو آپ کا نفس اس کے اوپر غصے کا اظہار کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ غصے کا اظہار کرتے ہیں سامنے والے پر۔ تو انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے مزاج کے خلاف بات ہوگی تو وہ غصہ کرے گا۔ اس کے اوپر قابو پانا، اس کے اوپر قوت حاصل کرنا، یہ پہلوانی کہلاتی ہے۔ جو غصے کو پی جائے، حضور نے فرمایا
وہ پہلوان ہوتا ہے۔ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور برداشت سے کام لیتا ہے۔ غصے کے وقت انسان کی رگیں پھول جاتی ہیں، اسی طرح زیادہ خوشی کے وقت بھی انسان، تو اس طرح جب بہت غصہ کرتا ہے انسان، غصے کی حالت میں ہوتا ہے، تو انسان کی روح جو ہوتی ہے اس کا میلان باہر کی طرف ہو جاتا ہے، وہ باہر نکلنا چاہتی ہے انسان کی روح۔ جب وہ باہر نکلنا چاہتی ہے تو ہلاکت کا بہت اندیشہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی ہلاکت ہو جائے، یا انسان کو بہت غم اور خوف کی وجہ سے روح اندر کی طرف دھس جاتی ہے، انسان کی اندر چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور پیلا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہلاک ہو جائے۔ روح کا اندر جانا بھی خطرناک، روح کا باہر جانا بھی خطرناک۔ تو یہ دونوں کیفیتیں ہیں انسان کے غصے کے وقت اور خوف اور غم کے وقت۔ انسان کو یہ سب انسان کے وہ پارٹس ہوتے ہیں کہ جس کو اس کو قابو رکھنا پڑتا ہے۔ انسان کے جذبات، اس کی برداشت، اس کے ارادے، اس کی سوچیں، ان سب کو بیلنس کرنا، یہ اس کے اوپر قابو رکھنا کہلاتا ہے۔ ان سب کو انسان قابو کیسے کرتا ہے؟ غصہ بعض جگہ اچھا بھی ہوتا ہے، کوئی اللہ رسول کے خلاف کوئی ایسی بات کرے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ کوئی کھلی آپ کے سامنے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بیٹی کو کھلی ایسی بات کریں یا ایسا کام کریں جو بہت برا ہو، شریعت میں بھی اس کی ممانعت ہو، بہت برا کام ہو، تو آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ تھوڑا بہت بچوں کو غصہ کرنا چاہیے تاکہ وہ سدھر کر رہیں۔ تو ہر جگہ غصہ کرنا برا نہیں ہوتا، بعض ٹائم غصے کا استعمال اچھا بھی ہوتا ہے۔ انسان اس کو ختم نہیں کر سکتا، اس کو قابو کر سکتا ہے۔ اللہ والے مجاہدے کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، وہ اس غصے کو قابو کرتے ہیں، اس کو ایک لمٹ میں لے کے آتے ہیں۔ انسان کے سارے پارٹس، سارے جذبات یہ ایک نارمل اور قابو میں رہیں، ایک درمیان میں رہیں تو یہ بندے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ بالکل ختم ہو جائیں یا بالکل اوپر چلے جائیں، دونوں طرح یہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی احادیث میں نے بیان کی اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی احادیث غصے کے متعلق حضور نے اس لیے بیان فرمائی کہ بندہ غصے کو کنٹرول کرے۔ جتنے فساد ہیں صرف غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور انسان کی لڑائیاں، طلاقیں اور جتنے آپ کے قتل تک غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور نے اس طرف کافی رہنمائی فرمائی کہ انسان اپنے نفس پر قابو پائے، اپنے غصے پر قابو پائے، شیطان پر قابو پائے، ان سب کو قابو میں رکھے تو انسان کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔